انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دوستو، اس دنیا میں پرندوں کی 10,000 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ سبھی پرندوں کے دو پر، دو ٹانگیں اور ایک گردن ہوتی ہے، لیکن انہی پرندوں میں ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو سب سے زیادہ نمایاں اور بلند مقام رکھتا ہے، جو آسمانوں کا سینہ چیر کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، جو اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن لے کر اپنے پنجوں میں دبا کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسے پرندوں کا راجا اور بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد عقاب، باز اور شاہین ہے۔ یہ تینوں ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اگر ایک عقاب اپنی تربیت اور اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے یہ مقام حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک شاہین کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ 25 سے 30 سال کی عمر میں آنے کے بعد بھی ہم لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، ایک عقاب اپنا جوڑا کیسے بناتا ہے، اپنا جیون ساتھی کا انتخاب کیسے کرتا ہے، یا اپنے شریک حیات کو کیسے چنتا ہے۔ عقاب کی جو مادہ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے عقاب کا ایک ٹیسٹ لیتی ہے۔ وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا اپنے پنجوں میں دبا کر 15,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گراتی ہے، اور عقاب کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو زمین پر لگنے سے پہلے اپنے پنجوں میں دبوچ لے۔ عقاب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی فضا میں پکڑ لیتا ہے، اور اپنے پنجوں میں دبا کر اسے دوبارہ اپنی بڑھنے والی ہم سفر کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ عمل ایک سے زیادہ مرتبہ دہراتی ہے، پھر ان کا جوڑا بنتا ہے، اور جب ان کا جوڑا بن جاتا ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو مادہ عقاب ابھی دوسرے پرندوں کے بچے چوں چوں کرنا سیکھتے ہیں، تو اس وقت مادہ عقاب اپنے بچے کو پنجوں میں اٹھاتی ہے اور اسے 15,000 فٹ کی بلندی پر لے کر جاتی ہے، اور وہاں سے بچے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ ننھا چوزا ہوا میں پر پھڑپھڑاتا ہے، اور لیکن اسے اڑنا نہیں آتا۔ وہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہے، اور کچھ ہی فاصلے پر ہوتا ہے کہ اچانک سے اسے ایک پنجہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور دوبارہ سے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ پنجہ اس کی ماں کا ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے پیچھے اڑ رہی تھی، اور یہ ہائی رسک ٹریننگ اس کے بچپن سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس وقت تک یہ جاری رہتی ہے جب تک کہ عقاب اڑنا نہیں سیکھ جاتا۔ دوستو، جب طوفان آتا ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، بارش اور طوفان کی آمد کے ساتھ عقاب ایک بار پھر سے باقی پرندے جب آشیانوں کی تلاش میں اور اپنے گھونسلوں کی تلاش میں ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو عقاب اس وقت ہوا اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر آسمانوں کا سینہ چیرتا ہوا اوپر سے اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہے، ہواؤں کے رخ پہ اپنی پرواز کو اور اوپر اور بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دوستو، 30 سے 35 سال کی عمر میں 35 سے 40 سال کی عمر میں آنے کے بعد ایک عقاب کی زندگی میں
ایک مصیبت موت بن کر آتی ہے، اور وہ مصیبت ہوتی ہے اس کی جو نوکیلی اور لمبی چونچ ہوتی ہے، اس چونچ کا مڑ جانا، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو پر جن سے وہ پرواز کرتا ہے، وہ پر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی چھاتی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور اسے پرواز کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پنجے نوکیلے جو ہوتے ہیں وہ اب لچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے، دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ وہ گدھ کی طرح مردار کھانے پر راضی ہو جائے، اور تیسرا راستہ ہوتا ہے پھر سے ایک نئی امنگ، نئے ارادے اور نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کرنے کا، مشکلوں اور کٹھنوں کا راستہ طے کرنے کا۔ اور عقاب ہمیشہ تیسرا راستہ انتخاب کرتا ہے۔ عقاب اپنے علاقے کی سب سے بلند چوٹی پر چلا جاتا ہے اور وہاں گھونسلہ بناتا ہے، اور گھونسلہ بنانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر وہ توڑ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے آنے کا۔ جب نئی چونچ آتی ہے تو پھر اس کے بعد عقاب اس چونچ سے اپنے ان پنجوں کے جو ناخن ہوتے ہیں ان کو نکالتا ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے آنے کا، نئے پنجوں کے اگانے کا، اور جب نئے ناخن اگاتے ہیں اس کے بعد عقاب ایک بار پھر اپنے پروں کو اپنے جسم سے الگ کرتا ہے۔ یہ دوستو اس سارے عمل میں 150 دن لگتے ہیں۔ 5 ماہ کا یہ پیریڈ عقاب کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، اور اب کی بار جب وہ پرواز کرنے لگتا ہے تو وہ بالکل جوان ہوتا ہے، اور اس کی وہی امنگ، وہی امید اور وہی بلند ہمتی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح دوستو ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ کچھ لوگ مشکلات سے گھبرا کر خودکشی کا راستہ اپناتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مقاصد کو، اپنے گول کو چھوڑ دیتے ہیں اور نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ عقاب کی طرح ان مصیبتوں کو گلے سے لگا کر، ان مصیبتوں کو گلے سے لگاتے ہیں اور اپنی بلند ہمتی سے اپنے گول کو حاصل کر کے لیتے ہیں۔ تو ایک عقاب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں بلند ہمتی اور عزم نوک سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔